رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو کہ تم قبولیت کا یقین رکھا کرو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بڑے دل سے دعا قبول نہیں کرتا۔ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہیں کرتا، میں اس کے لیے اعلیٰ جنت میں گھر کا ضامن ہوں۔ منفی انداز میں اپنی ضروریتیں پوری کرو، کیونکہ ہر خوشحال آدمی پر حسد کیا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث، جو شخص کسی کو کافر کہہ کے پکارے اور وہ ایسا نہ ہو تو یہ کلمہ کہنے والے پر لوٹ پڑتا ہے۔ ایک اور حدیث، اللہ تعالیٰ ایسی شخص کو اپنے عرش کے سائے میں جگہ دے گا جس نے تنہائی میں اللہ کا ایسے ذکر کیا کہ اس کی آنکھیں سے آنسو جاری ہو گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، 3 دعاؤں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں: مظلوم کی دعا، مسافر کی دعا، والد کی اپنے والد کے حق میں دعا۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت فرماتے ہیں تو اسے نرم مزاج بنا دیتا ہے۔ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ نیکی پر شرم اور گناہ پر فخر کریں گے، اور یہ والا وقت ہے۔ بلا شبہ تم میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جن کے تم میں سے اخلاق اچھے ہیں۔ جو شخص اصولی تعلیم پر 1 گھنٹہ کی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، وہ ہمیشہ کی ذلت میں پڑا رہتا ہے۔ دوسروں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادت ہے۔ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ انسان کوئی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو اس نے حاصل کیا حرام سے ہے یا حلال سے۔ غصہ شیطان سے، اور شیطان آگ سے پیدا کیا گیا ہے، اور آگ پانی سے بچائی جاتی ہے۔ اور جب تم میں سے کوئی غصہ ہو تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ جو مومن لگاتار بیمار رہے اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ جب ایک جوان انسان توبہ کرتا ہے تو مشرق سے مغرب تک کے قبرستانوں میں 40 دن کے لیے عذاب ڈال دیا جاتا ہے۔ اللہ اس کے چہرے کو روشن کرے جو حدیث سن کر آگے پہنچا جائے۔ اللہ سبسکرائب مائی یوٹیوب چینل۔ اگر آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کی تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔